محترم محتشم سامعین حضرات، 16 دسمبر 2022 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ یتیم کی کفالت کے فضائل اور مسائل کے عنوان سے معنون ہوگا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مسلسل تقریباً یہ 8واں جمعہ ہے سورہ والضحیٰ کی تفسیر پر۔ اور پچھلے جمعے یہ بیان ہو چکا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میں برکت کے لیے یہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ کافروں نے یہ تانا دیا تھا والضحیٰ، کافروں نے تانا یہ دیا تھا کہ آپ کا رب آپ کو چھوڑ گیا ہے، تو اللہ نے قسم اٹھائی کہ والضحیٰ، میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم ہے، مجھے چڑھے ہوئے دن کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، چھائی ہوئی رات کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، میں آپ کا ہی رب ہوں، میں نے آپ کو چھوڑا بھی کوئی نہیں اور آپ سے تعلق توڑا بھی کوئی نہیں۔ یہ قسم اٹھا کے اللہ نے بات بتائی، اور آگے ساتھ ہی فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ اس پر میں 2 جمعے بیان کر چکا ہوں۔ ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ آپ کا آنے والا ہر وقت گزرے ہوئے ہر وقت سے بہتر ہے۔ دنیا ابتر کی طرف جائے گی، اے میرے محبوب آپ بہتر کی طرف جائے گی۔ دنیا نیچے کی طرف جائے گی، آپ اوپر کی طرف جائے گی۔ دنیا تنزلی کی طرف جائے گی، آپ ترقی کی طرف رہیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس پر بھی گزشتہ جمعے بحث ہو چکی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ کافر تو اب کہہ رہے ہیں جب آپ نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا، معاذ اللہ، الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے تو آپ کو اس وقت نہیں چھوڑا جب آپ پیدا ہوئے تھے، جب آپ کا میلاد ہوا تھا، اور وہ کس طرح ہوا تھا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا، کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ فآویٰ، پھر ہم نے آپ کو بلندیاں عطا فرما دی۔ اس ضمن میں آپ کو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی سارے پڑھیے رحمت اللہ علیہ، آپ کا ترجمہ سناتا ہوں۔ الم یجدک یتیما، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا؟ فآویٰ، پھر جگہ عطا فرمائی، معاشرے میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اللہ کہتا ہے میں اس وقت آپ کو نہیں چھوڑا
آج کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ دنیا یتیم کو چھوڑ جاتی ہے، پر اے میرے محبوب ہم نے آپ کو صرف یتیم نہیں در یتیم بنا دیا، چھوڑا نہیں ہے۔ یہ ہوا کیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے آپ کے بابا حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی، بالکل وہ نوجوان تھے، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہاں آپ کی ولادت کی خوشی دیکھی وہاں آپ کے والد کی جدائی کا غم بھی دیکھا، پر یقیناً اس وقت ان پر اپنے خامد کی جدائی کا غم غالب تھا۔ وہ تجارت کرنے گئے ہوئے تھے، مدینہ واپسی نہ آ سکے، مدفن بھی وہی ہوا، وفات بھی وہی ہو گئی، اور سیدہ آمنہ انتظار میں رہی۔ اب دن رات اس ماں کی کیفیت دیکھیں جس کو یہ غم ستائے جا رہا ہے کہ میرا بیٹا دنیا میں آ رہا ہے یا میرا بچہ آ رہا ہے مگر اس کا والد دنیا میں نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے آثار ظاہر فرمائے کہ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ آنے والا بڑا باکمال ہے، کوئی کم درجے والا نہیں ہے، یہ بڑی شانیں لے کر پیدا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ رات کا ٹائم تھا اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی آسمان کی طرف دیکھتی اور کبھی اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی اور رو رہی تھی، رو کے یہی سوچ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو سیر کون کرائے گا، میرا بیٹا کس کی انگلی پکڑ کے چلے گا، میرا بیٹا کون کھلونے لا کے دے گا، میرے بیٹے کے ناز نخرے کون اٹھائے گا، یا میرا بیٹا اس معاشرے میں کیسے پرورش پائے گا۔ رو رہی تھی، آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، عاطف غیبی سے آواز آئی، سبحان اللہ، آمنہ غم نہ کر، تیرا بیٹا بے سہارا نہیں ہے، یہ تو کائنات کا سہارا بن کے آ رہا ہے۔ یہ وہ یتیم نہیں کہ جس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، یہ وہ یتیم ہے جو قیامت تک کے یتیموں کا سہارا بن کے دکھائے گا۔ آمنہ تو غم نہ کر کہ تیرے بیٹے کو انگلی پکڑ کے چلائے گا کون، تیرا بیٹا تو وہ ہستی ہے جو اشارہ کرے گا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جائے گا، چاند کھلونا بن جائے گا۔ جھولے میں آپ کو جھولا جھلایا جا رہا تھا تو جھولے میں لیٹے ہوئے جدھر سرکار کی انگلی جا رہی تھی چاند بھی ادھر ہی جا رہا تھا، تو چاند کو اللہ کھلونا بنا دے گا۔ آمنہ غم نہ کر، اگر تیرے لختے جگر کو، تیرے نور نظر کو سیر کی ضرورت پڑے گی تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ جب تیرے لختے جگر کو سیر کی ضرورت پڑے گی تو یہ فرشوں کی سیر کیسے کرے گا؟ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی میں پہنچے گا، اسی سیر میں یہ سارے نبیوں کی امامت کروا کے عرشوں پر پہنچے گا اور رب کا دیدار بھی کرے گا، رب سے ملاقات بھی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو غم نہ کر کہ تیرے بیٹے کو کیا معاشرے میں جگہ ملے گی، جہاں اس کا مقدس پیر ہوگا وہاں میری خیر ہوگی، جہاں تیرا محبوب بیٹا ہاتھ اٹھا کے
جنت البقیع بنا دوں گا. جہاں یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا میں اس قبرستان کو بھی جنت بنا دوں گا. تیرا بیٹا جہاں ہاں کرے گا میں حلال کر دوں گا. تیرا بیٹا نہ کرے گا اس کی نہ پر حرام کر دوں گا. تیرا بیٹا خوش ہوگا تو میں جنت بنا دوں گا. جس پر تیرا بیٹا ناراض ہوگا اسی کو جہنمی بنا دوں گا. لہذا یہ عام نہیں ہے الم یجدک یہ یتیمن فآوا، یہ تو ساری کائنات کا سہارا بن کے آ رہا ہے. تو عجیب بات یہ ہے معزز سامعین کہ جب نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو آپ کی والدہ طیبہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ سیدہ آمنہ پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ. بیٹا یہ بند کر کے نا بند کرو قبر اتار